ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالو، انہوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، انڈیل دے ہماری اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت بادشاہ لشکروں کو لے کر جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے، اور پچھلی آیت کریمہ میں ترجمہ اور تفسیر عرض کر دی تھی۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ سبق کی باتیں اور کچھ نتیجہ کی باتیں اس میں بیان کرنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسا کہ طالوت بادشاہ لشکروں کو لے کر نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کے ذریعے سے آزمائش کی گئی کہ پانی کا دریا موجود ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنی اوپر قابو رکھنا ہے اور ایک چلو بھر پانی پینا ہے اور اس سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کے سامنے ایک وافر مقدار کے اندر کوئی چیز موجود ہو اور اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے اسے اس چیز سے روک دیا جائے تو اس سے انسان کے اندر ضبط اور صبر و ہمت اور سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں، گرمی کے موسم میں رمضان کا مہینہ ہو اور دوپہر کے وقت میں انسان کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی موجود ہو پینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی اوپر قابو رکھتا ہے۔ تو یہ جو خود کے ساتھ لڑ کر آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پر قائم رہتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی اوپر خود سے پابندی لگانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے مواقع تو انسان کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان مواقع، تمام مواقع کے اندر اگر انسان کے اندر سے کوئی آواز اور کوئی طاقت اٹھے گی کہ جو اسے قابو میں رکھے گی اور جو اسے انسان کو صحیح راہ کی پر رکھے گی، تو پھر انسان کی دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ ورنہ ہر موقع کے اوپر نہ کوئی بتانے والا ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی نصیحت کرنے والا ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری انسان کی پر آسان ہوتی ہے۔ چنانچہ اس پچھلی آیت کریمہ کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ملاقات کرنے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین تھا، انہوں نے ہمت سے کام لیا اور انہوں نے کہا کہ تھوڑی جماعتیں بھی بعض اوقات بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر اس بات کا یقین پختہ ہوتا رہے اور انسان اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری انسان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جو اپنی طرف سے ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے آج کے درس کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اگلی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ جو کم تعداد کے اندر حضرات تھے، تقریباً 313 حضرات تھے، کہ یہ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے مد مقابل ہوئے تو پھر انہوں نے اس موقع کی پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف دعاؤں پر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی طرف سے مقدور بھر کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مثلا کسی سے کہا جائے کہ یار نماز ادا کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو وہ دعا تو بعد میں ہوگی، پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنی طرف سے اٹھے، نماز کا ارادہ کرے، وضو کرے، مسجد کی طرف چل کر آئے، جو اپنی ساری جو تدابیر ہیں، جو اپنی طاقت کے اندر ہیں، وہ ساری طاقت استعمال کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، اب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کسی صاحب سے کہا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ حج کر لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی جو ہے نا اجازت دے دو کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ حج کے جہاز کے اوپر، بحری جہاز کے اوپر تمہیں سوار کرا دوں، اس بات کی تمہیں مجھے اختیار دے دو کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی جہاز کے اوپر سوار کرا دوں اور جہاز چل جائے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس جو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ اور ایک طاقت رکھی ہے اس کو استعمال کرے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آ گئے، سارا سفر طے کر کے آئے، جہاد کا ارادہ کیا، جہاد کا ارادہ کر کے میدان جہاد کے اندر آ گئے، صفیں بن گئی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کیا کی کہ ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تین دعائیں ہیں اور تینوں دعاؤں کے اندر ترتیب ہے۔ پہلی دعا یہ کی کہ افرغ علینا صبرا، کہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ افرغ کا لفظ ہے افراغ سے ہے، افراغ کا معنی ہوتا ہے کسی برتن کو خالی کر دینا، کہ جیسے کوئی جو ہے نا وہ برتن کے اندر پانی ہے اور اس پانی کو دوسرے برتن کے اندر انڈیل دیا جائے اور برتن کو اوندا کر دیا جائے تو وہ سارا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے اوپر صرف ہمیں صبر عطا نہ فرما، بلکہ ہمارے اوپر صبر کو ایسے انڈیل دے کہ جیسے کسی انسان کے اوپر پانی انڈیل دیا جاتا ہے اور وہ سارا جسم اس کا بھیگ جاتا ہے اندر باہر، یعنی اوپر سے نیچے، ہمیں صبر کے اندر غرق کر دے۔ اور ثبت اقدامنا، دوسری دعا یہ کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور تیسری دعا یہ کہ اللہ ہمیں کافر لوگوں کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ تو یہ جو صبر والی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا تعلق دل سے ہے، کہ انسان کے دل کے اندر صبر اور ہمت ہوگی تو یہ ابتدا ہے صبر کی، کیونکہ اصل جو دلیری ہے اور شجاعت ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ انسان کے دل کے اندر شجاعت اور دلیری ہو، اس کے نتیجے کے اندر پھر انسان کے جسم کی اوپر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر شجاعت اور ہمت پیدا فرما، اور دوسرے درجے کے اندر دعا یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یعنی ہمارے قدم جو ہے نا وہ ثابت رہیں، ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں، یہ دوسری دعا۔ اور تیسری دعا یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے کافر لوگوں کی پر ہمیں غلبہ عطا فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں غلبہ عطا فرما۔ تو یہ دعا ہے۔ تو اس دعا سے بھی ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بس کے اندر جو کچھ ہے وہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، کیونکہ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اپنی علاج کے لیے وہ ساری اپنی صلاحیتیں اور سارا پیسہ خرچ کرتا ہے، سارے ٹیسٹ کراتا ہے، ساری دوائیں لیتا ہے اور سارے علاج وغیرہ کے سارے مراحل طے کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے۔ تو نہ صرف یہ ہے کہ انسان اسباب کی پر رہے اور دعا کو چھوڑ دے، اور نہ یہ ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے اور صرف دعا پر رہے، بلکہ اسباب کو بھی اختیار کرے اور اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کو بھی اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہماری اوپر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ